بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حاضرین، آج کی نماز تراویح میں سورۃ النساء ختم ہوا الحمدللہ، اور سورۃ المائدہ کی 43 آیتیں آج ہوئیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنی بات کو شروع کریں، علم کی محفل کے آداب ہیں کہ اگر تھوڑا آپ قریب آ جاتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت و عافیت دے، اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ یہ علم کی اب آپ درس سنیں گے تو جو لینے میں مزہ ہے اور جو چیزیں یاد رہتی ہیں واقعی ہیں، وہ اس میں بہت برکت ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جو بہترین چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، ان کے ظلم کے کارن اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے کارن، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے کارن، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے کارن، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ حاضرین، 2 آیتیں سورۃ النساء کی آپ کے سامنے پڑھی گئی، 160 اور 161۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہودیوں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کیا تھا اللہ، تو ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے اللہ نے وہ چیزیں حرام کر دی ان پر۔ وہ گناہ کیا ہیں؟ ایک ظلم، دوسرا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، تیسرا سود کھانا۔ سود حرام کیا تھا اللہ تعالیٰ، سود کھانے کی وجہ سے اللہ نے جو اچھی اچھی چیزیں حلال کی تھی وہ حرام کر دی۔ چوتھا لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھانا۔ یہ یہودیوں کے 4 اعمال کی وجہ سے اللہ نے جو نفیس چیزیں، اچھی چیزیں ان کے لیے حلال کی تھیں وہ حرام کر دی۔ یہ ہے انسان کے گناہوں کا نتیجہ، اور اس میں سے ایک گناہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا وہ ہے سود کا کھانا۔ آج اسی کے متعلق انشاءاللہ میں کچھ گفتگو کروں گا۔ سود، جسے عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، انگلش میں اسے انٹرسٹ کہتے ہیں۔ سود کیا ہے؟ زیادہ ڈیپ میں سمجھنے کے بجائے شارٹ اس کا ڈیفینیشن بتاتا ہوں۔ علماء نے بیان کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منقول ہے کہ ان کی تعریف کی، ان کا ڈیفینیشن ہے، منقول ہے، پکا نہیں۔ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ تعریف کی ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ سمپل ڈیفینیشن، ہر وہ قرض جس میں فائدہ ملتا ہو وہ سود ہے۔ مثال کے طور پر
عبداللہ کو 10,000 روپے کی ضرورت تھی، عبد الرحمن نے 10,000 روپے دے دیے۔ ایک مہینے کے ٹائم میں عبداللہ نے عبد الرحمن کو 10,000 روپے دے دیا۔ عبد الرحمن کو فائدہ ہوا کیا؟ تو بھی نہیں ہوا۔ اسی کے برعکس عبداللہ کو 1,00,000 روپے کی ضرورت تھی، عبد الرحمن سے پوچھا کہ بھائی 1,00,000 روپے دو، قرض، ماں بیمار ہے یا گھر میں ضرورت ہے، ہسپتال میں ہے فلاں۔ عبد الرحمن نے دے دیا قرض، اور مدت 1 مہینے کی۔ اس میں نتیجے میں 1,10,000 روپے لیا جا رہا ہے۔ میں تجھے 1,00,000 روپے دوں گا، شرط یہ ہے کہ تو مجھے 1,10,000 روپے دے گا اس کے بدلے۔ یہ ہے سود۔ اگر شریعت کا مطالعہ کریں گے، جتنی خطرناکی یا جتنا دردناک شرک کے بعد جو بیان کیا گیا ہے وہ سود کے تعلق سے ہی ہے۔ شرک کے بعد جو خطرناکی، جس گناہ کی خطرناکی کے تعلق سے بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، مدینے میں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے۔ کون کون؟ بنو قریظہ، بولیے، اور بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، مختصر لوگاں تھے یہ سب، مدینے کے اندر کونے کونے میں تھے۔ اس کے علاوہ مشرکوں کا جو بعد میں مسلمان ہوئے، جسے انصار کہتے ہیں ہم، ان کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ تینوں کیا کرتے تھے؟ ایک تو یہ دونوں قبیلے والوں کو، یہودی بہت فخر کرتے تھے اپنے آپ پر، کیونکہ اللہ کی کتاب نازل کی گئی تھی نا، تو مشرکین سب فقہی مسئلوں میں یہودیوں کے پاس آتے تھے، حیض کے مسئلے میں، بھئی ہمارے پاس نہیں ہے اس معاملے میں، تمہارے پاس تو اللہ کی کتاب نازل ہوئی نا، تھوڑا یہ حیض کے مسئلے میں کیا کرنا، اس کے معاملے میں کیا کرنا۔ یہودیوں کے پاس علم کے معاملے میں، ایجوکیشن کے معاملے میں جھکتے تھے۔ ایک دوسرا، انہوں نے مدینے میں اپنے بزنس کو ایسے کور کر رکھا تھا کہ ان کو سب، اوس اور خزرج کو قرض دے رکھا تھا سودیس میں۔ تو اوس کے قبیلے، اوس کے کئی قبیلوں میں بٹے، شاخیں بٹے تھے، خزرج کے بھی کئی شاخیں بٹے ہوئے تھی مدینے میں، اور سب قبیلے والے ان کے قرضدار تھے سود کے۔ تو اس طرح جو ہے پاور بنا رکھا تھا کون؟ یہودیوں نے۔ اور آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں گے کئی کنٹریاں، افریقہ کی کئی کنٹریاں سود میں ڈوبی ہوئی ہے، قرض، پوری کنٹری سود میں ڈوبی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ ہندوستان کی بھی اگر آپ بات کر لیں تو ہندوستان بھی سود میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہ یہودیوں کے اعمال تھے، سودی کاروبار کو انہوں نے حلال کر لیا۔ شریعت نے اس کے تعلق سے بڑی خطرناکیاں بیان کی ہیں، بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ سے اگر یہ سود کھانا ہے، اور ایک وعید یہ تک بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سود کے 36 درجے ہیں۔ کتنے؟ سود کا جو گناہ ہے، گناہ کے 36 درجے ہیں، سٹیپس ہیں۔ سب سے بڑا، سب اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا۔ سب سے چھوٹا گناہ کا درجہ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ شرک کے بعد سب سے زیادہ خطرناکی سود کے تعلق سے بیان کی گئی ہے۔ اور آج بینکوں کا معاملہ دیکھ لیں، کمپنیوں کا معاملہ دیکھ لیں، ہر ایک، حتیٰ کہ حکومتی اعتبار سے ہر ناحیے سے جو ہے سود میں گھیرا ہوا ہے معاملہ۔ بینکوں سے کئی آفر آتے ہیں، کریڈٹ کارڈ، وہ کارڈ، یہ کارڈ، پتہ نہیں یہ آفر، اس میں انسٹالمنٹ میں، ہر طرح سے گھیرے رکھے گئے ہیں۔ بہت سنبھل کے چلنا ہے، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی سود کھا لیا
گرچہ جو ہے حدیث میں آتا ہے گرچہ جو ہے سود سے ظاہری طور پر نفع دکھے گا، وَعَاقِبَتُهُمْ وَآخِرُهُمْ الْقِلَّةُ حدیث کا لفظ ہے، مگر انجام کے اعتبار سے دنیا میں نقصان ہے۔ کس کا؟ سود کھانے والے کا۔ درہم الربا، اللہ کے رسول، ایک درہم بھی اگر کوئی دنیا میں سود کھا لیا، انٹرسٹ کھا لیا یا کھلا دیا، حدیث میں آتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وشاہدیہ وکاتبہ وقال ہم سواء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا اور سودی لین دین کے وقت گواہ بننے والا اور سودی لین دین کے وقت لکھنے والا، سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور فرمایا یہ سب برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہ کھانے والا زیادہ گناہ ہوگا کھلانے والے کو کم ہوں گے، نہیں، سب برابر ہیں اس میں۔ حتیٰ کہ محدثین میں سے کسی نے اضافہ یہ فرمایا ہے وَشَاهِدَهُ، یعنی سودی کاروبار چل رہا ہے، دیکھ کر کے دل میں برا نہیں سمجھتا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کھا لیے، آخر میں آخری زندگی اس کی عذاب سے جائے گی، غذا کم جائے گی، دوائیاں زیادہ جائیں گی۔ غذا اگر اور تھوڑی زیادہ کھا لیں تو پیٹ پھول جائے گا، قبض کی شکایت، مسائل، دوائیاں، بی پی، شوگر، تھائرائڈ، یہ وہ، اتنی کم از کم دوائیاں کھائے گا۔ یا پھر سود میں اس کی اولاد جو بڑی ہوئی رہتی ہے، وہ اولاد اس کے لیے باعث زحمت بن جائے گی۔ ایسی کئی زندگیاں دیکھی گئی ہیں، ایسے کئی احباب کو دیکھا گیا ہے کہ سود کھانے کی وجہ سے دنیا میں ان کو چین نہیں ہے، دنیا میں ان کو سکون نہیں ہے۔ ایک سودی کا انجام یہ ہے، سود خور کا انجام، دنیا میں وہ چین سے نہیں رہے گا۔ دوسرا، اس کے بعد کی زندگی کون سی؟ اس سے پہلے ذرہ قبر کی زندگی، عالم برزخ، موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک یہ ایک زندگی ہے، یہ بھی عالم ہے، عالم برزخ، یہاں بھی چین سے نہیں رہے گا یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، معراج، خواب میں بھی معراج کرائی گئی، اور جو ہے آپ کو جسمانی طور پر بھی معراج کرائی گئی، خواب میں بھی جنت اور جہنم دکھائی گئی، اور انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے وہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے گزر رہے تھے جبریل کے ساتھ، ایک آدمی ایک ندی میں، خون کی ندی تھی، اس میں تیر رہا تھا، یعنی اپنے آپ کو اس ندی سے بچ کر کنارے آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کنارے آ کر پہنچتا تو ایک فرشتہ بڑا پتھر لے کر اس ندی کے کنارے کھڑے رہتا، وہ جیسے ہی سنبھل کر کنارے آتا، وہ چٹان، وہ پتھر لے کر اس کے اوپر مارتا، پھر خون میں لت پت ہوتا، پھر ڈوبتا، پھر اپنے آپ کو بچاتا، پھر وہی عذاب، پھر بچاتا، وہی عذاب، وہی عذاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا خون چوستے ہیں، ہے نا؟ سودی کاروبار، سود کھانے والا، محنت کسی اور کی، پسینہ کوئی اور بہا رہا ہے نا، دن رات ہاتھ پیر کوئی اور مار رہا ہے، اور یہ بیٹھا بیٹھا پیسے کھا رہا ہے۔ پیسے وقت پر نہیں ملتے، پیسے اگر وقت پر نہیں ملتے تو فوری طور پر اپنے لوگوں کو بھیج کر زبردستی جبرن جو ہے وہ پیسے لایا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کئی مرتبہ، بلکہ 72 مرتبہ غالباً، مجھے جتنا ذہن میں آ رہا، 72 یا 36 مرتبہ زنا کرنے سے خطرناک ہے۔ سود کھانا
72 یا 36 مرتبہ، مجھے حدیث کا بالضبط لفظ یاد نہیں آ رہا ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ کچھ دن پہلے زانیہ عورتیں ہوتی نا، زانیہ عورتیں، ان کا انٹرویو لیا گیا کچھ سال پہلے، میں پیپر کی بات بول رہا ہوں اور یہ انٹرویو میں نے دیکھی، اس میں اڈھیر عمر کی عورتیں تھیں اور اس میں کچھ خوبصورت عورتیں بھی تھیں۔ انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا، آپ تو اتنی خوبصورت ہیں، کوئی بھی تمہیں نکاح کر کے لے کر جا کے اچھی زندگی کر رکھ سکتا تھا، تم خامخواہ کیوں ایسی لائف میں آئی، یہ زنا کی لائف میں، آپ اس لائف میں کیوں آئی، زنا کو آپ نے کیوں اختیار کیا؟ تو وہ اپنی سٹوری سنا رہے، اپنا بیک گراؤنڈ سنا رہی ہے کہ میرا شوہر سود لے لیا تھا، قرضے نہیں، سود کیا کر لیا تھا، قرضہ لے لیا تھا سود میں، اب وہ کمائی اتنی نہیں ہو رہی تھی، بڑھتے جا رہا تھا، بڑھتے جا رہا تھا، بڑھتے جا رہا تھا، اور وارننگ پہ وارننگ آ رہے تھے، وارننگ پہ وارننگ آ رہے تھے، آخرکار بیوی تھی، بچے تھے، پنکھے سے اپنے آپ کو لٹکایا، ختم، خودکشی کر لیا، سوسائڈ، مر گیا۔ وہ تو چلا گیا، اب رہا میں، میرے بچے، وارننگ آ رہی تھی، پھر اب میرے لیے کوئی اور راہ نہیں نکلی، مجھے یہ شارٹ کٹ ملا، جو ایک رات میں اتنے 1000 روپے مل رہے تھے مجھے، اور آرام سے میں نے یہ پورے سود کا قرضہ چکاتی گئی اور ختم کرتی گئی۔ دیکھیں سود کتنے مرتبہ، زنا کتنے ہی، کئی مرتبہ ہو گیا، زندگی بھر زنا میں چلے گئے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں کتنا صحیح معنی میں فٹ ہو رہی ہے۔ تو ایک سودی کاروبار نہ دنیا میں چین سے رہے گا، نہ عالم برزخ میں چین سے رہے گا، اور نہ قیامت کے دن چین سے رہے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں جب سب قبروں سے اٹھ کر کے اللہ کے دربار میں جب آئیں گے نا، تو قبر سے اٹھ کر سیدھا نہیں جائے گا، کون؟ سودی کاروبار۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ، سیدھا نہیں کھڑا رہے گا، یہ ایسے کھڑے گا کہ گویا بدن میں شیطان نے مس کر لیا ہے، بدن میں شیطان داخل ہو گیا، کیسے جن داخل ہو گیا کیسی حرکتیں کرتے لوگ، تو ویسی حرکتیں کرتے ہوئے اٹھے گا کل قیامت کے دن۔ تو اس لیے جو ہے اس سود سے بہت بچ کے رہیے۔ بینکوں سے فون آتے ہیں، نئے نئے آفر دیتے ہیں، ہیلتھ انشورنس، لائف انشورنس، فلاں انشورنس، اس کا انشورنس، آپ کے اولاد کا انشورنس، آپ کے والدین کا انشورنس، پتہ نہیں نئے طرح طرح کے طریقے جو ہے رائج ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح آن لائن جو بزنسیں کرتے ہیں آپ، آن لائن جو خرید و فروخت کرتے ہیں، اس میں جو کیش بیک ہے، اس پہ بھی بہت محتاط رہیں، بہت محتاط رہیں۔ اگر کیش بیک آپ کو نقد کی شکل میں نقد اگر آئے تو یہ بھی سود ہو جائے گا۔ آج کل سود بہت زیادہ ہے، نام بدل دیا گیا ہے، اس لیے زندگی بہت سنبھل کے اور سنبھال کے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سود سے بچائے، حلال کمائی کھانے کی، کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عبادت قبول فرمائے، روزے قبول فرمائے، ہماری تلاوتیں قبول فرمائے، ہمارے قیام قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔